اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے اخلاق کریمانہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت میدان محشر کی دشوار گزار اور مشکل گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسے پیارے اخلاق کا مالک بنایا، ایسی مبارک عادتیں آپ کو عطا فرمائیں کہ جن کی پیروی کرنا، جن کی اتباع کرنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بے شمار برکتوں کا ذریعہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں پر شفقت و رحمت فرماتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یتیموں اور غریبوں پر بڑی شفقت تھی، چنانچہ یتیم کی خبر گیری کرنے والے کا درجہ بتانے کے لیے آپ نے اپنی مبارک انگلیوں کو جو ہے وہ کچھ کشادگی رکھ کر فرمایا، یعنی درمیان والی اور جو ہے وہ بیچ والی انگلی، اس کو اٹھا کے فرمایا میں اور یتیم کا متکفل، یعنی یتیم کی جو ہے وہ کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کا متکفل، خواہ یتیم اس کے رشتہ داروں میں سے ہو یا اجنبیوں میں سے ہو، بہشت میں یوں ہوں گے۔ یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے کو بشارت دی ہے کہ جنت میں یوں میرے ساتھ ہوگا، چاہے وہ یتیم اس کا رشتہ دار ہو یا کوئی اجنبی ہو۔ یعنی یتیم کی خبر گیری کرنا، یتیم کی کفالت کرنا، یتیم کا خیال رکھنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محض رضائے الہی کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے لیے ہر بال کے مقابلہ میں جس پر اس کا ہاتھ پھرتا ہے نیکیاں ہیں، اور جو کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ جو اس کی کفالت میں ہو نیکی کرتا ہے، میں اور وہ بہشت میں ان دو انگلیوں کی مانند ہوں گے۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کو ملا کے ارشاد فرمایا کہ میں اور وہ بہشت میں یوں ہوں گے۔ اب یہ آپ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، یتیموں کے ساتھ آج کے دور میں لوگ کس قدر کئی ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، حق تلفیاں کرتے ہیں، ان کا مال کھا جاتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا برتاؤ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ان کی خیر خواہی کا فرمایا کہ یتیم کے سر پر جو ہاتھ پھیرتا ہے ہر بال کے مقابلے میں نیکیاں ہیں، اور جو کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ نیکی کرتا ہے میں اور وہ بہشت میں ان دو انگلیوں کی مانند ہوں گے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میرا دل سخت ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سخت دل آدمی کو سخت دلی ختم کرنے کا علاج بتا رہے ہیں کہ سخت دل ہے، اس کا علاج کیا ہے، دل کی سختی کیسے دور ہوگی؟ فرمایا یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ حضرت اسماء بنت امیس حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، یہ بیان کرتی ہیں کہ جس دن حضرت جعفر غزوہ موتہ میں شہید ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ میں اس دن 40 کھالوں کی دباغت کر چکی تھی، یعنی یہ کچے چمڑے کو پکانا، صاف کرنا اور رنگنا، اور آٹا پیس کر اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر تیل مل چکی تھی۔ اتنے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا اسماء
جعفر کے بچے کہاں ہیں؟ یعنی ان کو حاضر خدمت کیا، آپ نے ان بچوں کو سینے سے لگا لیا، پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ کو حضرت جعفر کی طرف سے کچھ خبر آئی ہے۔ حضرت اسماء کو پتہ تو وہ سفر میں ہیں، جنگ میں گئے ہوئے ہیں، تو حضرت اسماء نے جب دیکھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پاس بلایا، سینے سے لگایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو ان کو محسوس ہوا، عرض کیا کہ آپ کو حضرت جعفر کی کوئی خبر آئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، آج وہ شہید ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ تو حضرت فاطمہ نے بھی حضرت جعفر کو یاد کیا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر جیسے پر عورتوں کو رونا چاہیے، یعنی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے جو یتیم ہو گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کو آ کر سینے سے لگایا۔ حضور کی نرمی، رحم دلی، شفقت، رحمت، محبت، اب اندازہ کریں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس قدر ان یتیموں سے محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت جعفر کے بچوں کو سینے سے آپ نے لگایا ہوا۔ پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ میں بیوگان و مساکین کی خبر گیری کا بھی انداز ہے کہ بیواؤں اور مسکینوں کی خبر گیری کا ثواب آپ نے یوں بیان فرمایا کہ بیوگان و مساکین پر خرچ کرنے والا راہ خدا یعنی جہاد و حج میں خرچ کرنے والے کی مانند ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اندازہ کریں کہ بیواؤں اور مسکینوں پر خرچ کرنے کا جو اجر بیان کیا، جو ثواب بیان کیا، کہ ان پر خرچ کرنے والے کا ثواب ایسا فرمایا کہ جو راہ خدا میں خرچ کرنے والے کی مثل ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا، عجیب و غریب حالت ہوگی، ہوس، حرص، لالچ، پیسوں کا پیار، دولت سے محبت، اور اس قدر بڑھ گئی آج کہ آج جو ہے وہ سگے رشتہ داروں کے بچوں کو یتیم ہو جانے پر لوگ ان کی جائیداد پر، ان کے مال پر، ان کے زمین پر، پلاٹ پر، مکان پر نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، ان کا حق دبا لیتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ان کو جائیدادوں سے محروم کر دیتے ہیں، ان کو حصے سے محروم کر دیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہماری شریعت اسلامیہ نے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا ہے۔ اللہ پاک سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نیری آگ بھرتے ہیں، اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑکتے دھڑے یعنی آتش کدے میں جائیں گے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ قبیلہ غطفان کے ایک آدمی کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے نابالغ یتیم بھتیجے کے مال کا والی بنا اور اسے کھا گیا۔ ظلم سے مراد یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یا اس حال میں کہ وہ ظالم ہے، اور حق کے ساتھ کھانا اس وعی سے خارج ہو گیا جیسے کتب فقہ میں مقرر کی گئی شروط کے مطابق والی کا کھانا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں نیری آگ بھرتے ہیں۔ تو پیٹ میں آگ بھرنے سے مراد کیا؟ یتیم کا مال جو کھاتے ہیں، ناحق مال کھانے والوں کے لیے فرمایا یہ پیٹ میں نیری آگ بھرتے ہیں، یہ کہ ان کے پیٹ ایک برتن کی طرح ہیں جو کہ آگ سے بھرے جاتے ہیں۔ یہ یا تو حقیقتاً اسی طرح ہوگا کہ اللہ پاک ان کے لیے ایک ایسی آگ تخلیق فرمائے گا جس کو وہ کھائیں گے، یا پھر مجازی طور پر جو وہ یہ سبب مراد لیا ہے۔ بہرحال اس سے مراد کسی بھی صورت میں مال کا ضائع کرنا، کیونکہ یتیم کا نقصان خواہ اس کے مال کو کھا کر یا کسی اور ذریعہ سے ضائع کر کے کیا جائے کوئی فرق نہیں رکھتا۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر صرف کھانے کا ہی تذکرہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ اس زمانے میں عام طور پر لوگوں کے اموال جانور ہوتے تھے جن کا گوشت کھایا جاتا اور دودھ پیا جاتا تھا، یا اس لیے اس سے مقصود دراصل تصرفات ہیں۔ علامہ ابن دقیق
کا قول ہے یتیم کا مال کھانا برے خاتمے کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ لہذا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانے سے رک گئے، یہاں تک کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اگر اپنا ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اسے گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ آیت مبارکہ اس گزشتہ آیت مبارکہ کی ناسخ ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں، کیونکہ اس میں تو ظلم کے طریقے سے مال کھانے کو ممنوع قرار دیا گیا۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقہ سے، جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچے۔ یہ اللہ پاک نے یتیموں کے حق کی تائید فرماتے ہوئے اپنے اس فرمان عالی شان سے متنبع فرمایا۔ سورہ نساء آیت نمبر 9، ترجمہ کنز الایمان، اور ڈریں وہ لوگ اگر اپنے بعد ناتواں اولاد چھوڑتے تو ان کا کیسا انہیں خطرہ ہوتا، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں۔ آیت کریمہ میں حکم دیا جا رہا ہے کہ جس کی گود میں یتیم بچہ ہو وہ اس سے بات چیت بھی نرم لہجے میں کرے، لہٰذا اسے اے بیٹے کہہ کر پکارے جس طرح اپنی اولاد کو پکارتا ہے، اور اس کے ساتھ نیکی اور احسان کرے، اور اس کے مال کا خیال رکھے جس طرح اس پر واجب ہے کہ اس کے بعد اس کے مال اور اس کی اولاد کا خیال رکھے، کیونکہ بدلہ عمل کی جنس سے ہوتا ہے، جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اللہ پاک نے حضرت داؤد علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی، اے داؤد یتیم کے لیے رحیم باپ کی طرح ہو جا، اور بیوہ کے لیے شفیق خامد کی طرح ہو جا۔ جان لو جیسی فصل کاشت کرو گے ایسے ہی کاٹو گے، کیونکہ ہو سکتا ہے تو مر جائے اور یتیم بچہ اور بیوہ عورت چھوڑ جائے۔ یتیموں کے مالوں کو کھانے اور اس میں ظلم کرنے کے بارے میں کئی احادیث مبارکہ ہیں جن میں لوگوں کو اس ہلاک کرنے والی فوش حرکت سے ڈرانے کے لیے شدید وعید ذکر کی گئی ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر میں تجھے کمزور دیکھتا ہوں اور میں تیرے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، دو آدمیوں کا کبھی حاکم نہ بننا اور یتیم کے مال کی جانب مائل نہ ہونا۔ ایک روایت میں فرمایا کبیرہ گناہ 7 ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کسی مومن کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، میدان جہاد سے بھاگ جانا اور ہجرت کے بعد اعرابی بن جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 شخص ایسے ہیں اللہ انہیں جنت میں داخل نہ کرے گا اور نہ ہی اس کی نعمتیں چکھائے گا۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 سود کھانے والا، نمبر 3 ناحق یتیم کا مال کھانے والا، اور نمبر 4 والدین کا نافرمان۔ اب غور کریں یتیم کے مال کھانے والوں کی کتنی مذمت بیان کی گئی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ بروز قیامت کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے جن کے منہوں سے آگ بھڑک رہی ہوگی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ پھر آپ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 10 تلاوت کی جس میں فرمایا وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نیری آگ بھرتے ہیں اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑکتے دھڑے یعنی آتش کدے میں جائیں گے۔ معراج والی حدیث میں بھی آپ نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جن کے جبڑوں کو چیرتے ہوئے کچھ لوگ مقرر تھے اور دوسرے آگ کے پتھر لے کر آتے ان کے منہوں میں ڈال دیتے جو ان کی پیٹھوں سے نکل جاتے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں۔ ایک روایت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظلمن یتیموں کا مال کھانے والوں کا انجام جو معراج کی رات دیکھا کہ جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور ان پہ ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتے پھر ان کے منہ میں آگ کے پتھر ڈالتے، یہ وہ لوگ تھے جو یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے۔ تو ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کی کفالت، ان کی خبر گیری اور ان کی کفالت اور شفقت کرنے والوں کے لیے بشارتیں عطا فرمائیں۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا جس نے کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار یتیم کی کفالت کی وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ ہیں، اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا، اور جس نے 3 بیٹیوں کو پالنے کی کوشش کی وہ جنتی ہے اور اس کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے روزے دار اور نمازی کا اجر ہے۔ ایک روایت میں فرمایا جس نے 3 یتیموں کی پرورش کی
وہ رات کو قیام کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے اور صبح و شام اللہ کی راہ میں اپنی تلوار سونتنے والے کی طرح ہے، اور میں اور وہ جنت میں دو بھائیوں کی طرح ہوں گے۔ اور اپنی انگشت شہادت و درمیانی انگلی کو ملایا۔ ایک روایت میں فرمایا جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا، مگر یہ کہ وہ ایسا گناہ کرے جس کی معافی نہ ہو۔ یعنی یہ جنت میں داخلے کی بشارت دی ہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں فرمایا سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے برا سلوک کیا جائے۔ ایک روایت میں فرمایا میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولوں گا، مگر میں ایک عورت دیکھوں گا جو مجھ سے بھی سبقت لے جائے گی، تو میں اس سے پوچھوں گا تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کون ہو؟ تو وہ کہے گی میں وہ عورت ہوں جو اپنے یتیم بچوں کو لیے بیٹھی رہی اور ان کی وجہ سے یعنی دوسرا نکاح نہ کیا، ان یتیم بچوں کی پرورش کی، کفالت کی، ان کی دیکھ بھال کی۔ یعنی یتیموں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، رحمت۔ اور پھر ایک مقام پر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے یتیم پر رحم کیا اور اس کے ساتھ نرم گفتگو کی، نیز اس کی یتیمی اور مسکینی پر رحم کیا اور اپنے پڑوسی پر اللہ کے عطا کیے ہوئے مال و دولت کی فضیلت کی بنا پر تکبر نہ کیا، تو اللہ پاک بروز قیامت اسے عذاب نہ دے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہمیں درس بھی دیا، اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پیارا پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی مدد کرتے، بیواؤں کی مدد کرتے، غریبوں کا سہارا بنتے اور ان کی مدد کرتے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا آپ نے خلاصہ بیان کیا تھا، جب پہلی وحی نازل ہونے کے بعد آپ نے آ کر حضرت خدیجہ سے اپنا واقعہ بیان کیا اور کہا چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے اپنے ڈر کا تذکرہ کیا، تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جواب جو تھا وہ بڑا خوبصورت جواب تھا۔ حضرت بی بی خدیجہ سے جب آپ نے کہا نا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے بولے تھے، یہ 15 سالہ رفاقت کا یوں سمجھے کہ نچوڑ بیان کیا ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، خدا کی قسم اللہ پاک کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار یعنی ویٹ خود اٹھاتے ہیں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس قدر جو ہے وہ لوگوں کے کام آتے تھے، لوگوں کا سہارا بنتے تھے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے اور بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرتے تھے، اور ان کی خبر گیری کرنے والوں کے لیے آپ نے بشارتیں عطا فرمائیں اور ان کی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کسی نیک بزرگ کا کہنا ہے میں ابتدا میں بہت نشہ کرتا اور گناہوں میں مبتلا رہتا تھا، ایک دن میں نے ایک یتیم دیکھا تو میں اس سے شفقت سے پیش آیا جیسا کہ بچے پر شفقت کی جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر میں سو گیا تو میں نے جہنم کے فرشتوں کو دیکھا جو مجھے سختی سے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اچانک وہی یتیم میرے سامنے آ کھڑا ہوا اور ان فرشتوں سے کہنے لگا اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ میں اس کے بارے میں اپنے رب سے رجوع کر لوں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اچانک ایک آواز آئی ہم نے اسے یتیم پر احسان کرنے کی وجہ سے اس کا حصہ عطا کر دیا ہے، لہٰذا میں بیدار ہوا اور اس دن سے یتیموں کے ساتھ اور زیادہ احسان کرنے لگا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بیواؤں کی خبر گیری کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے بہت پیارا ہمیں درس بھی ملتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کی خبر گیری کرنے کی، جو ان کی مدد کرنے کی، جو ان کی دیکھ بھال کرنے کی، جو ان کا خیال کرنے والوں کے لیے جو فضیلت عطا کی ہے، جو ان کے لیے بشارت عطا کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا کی اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا و احشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ، اے اللہ
مجھے مسکین زندہ رکھ، مجھے مسکین موت دے، اور قیامت کے دن غریبوں کے گروہ میں میرا حشر کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دولت مندوں سے 40 سال پہلے بہشت میں جائیں گے۔ اے عائشہ، کسی مسکین کو اپنے دروازے سے نامراد نہ پھیرنا، گو آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ اے عائشہ، غریبوں سے محبت رکھ اور ان کو اپنے سے نزدیک کر، خدا تجھے قیامت کے دن اپنے سے نزدیک کرے گا۔ غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس بات کا گیپ پایا جاتا ہے۔ غریب رشتہ دار کو امیر رشتہ دار حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، غریبوں کو اپنے سے کم تر سمجھا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ اگنور کیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان یتیموں، مسکینوں، غریبوں کے ساتھ محبت فرماتے اور ان سے محبت کرنے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا۔ لہٰذا اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اخلاق کریمانہ کا فیضان عطا کرے، اور ہم بھی کسی کو اپنے سے حقیر نہ جانیں، گھٹیا نہ جانیں، اور کسی کا مال نہ حق نہ کھائیں، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں ان اچھی عادات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجیے۔